بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فهیم. پیښور کې یو دا تمه پیدا شوې وه چې اوس دلته کې دهشتګردي یا بدامني نشي راتلی او ارس په کنټرول کې دي. کال 2014 کې چې یو وړه واقعه مخې ته راله چې کله د پیښور آرمی پبلک سکول باندې حمله وشوه او د هغې نه پس موږ وکته چې څومره هم زمونږ قیادت و که هغه سیولي او که عسکري وي ټول په یو پیج شو او ټولو ترهګرو خلاف کاروایانې شروع کړې. هغې نه پس یو څو واقعات نور هم مخې ته راغله. په اګریکلچر ټریننګ انسټیټیوټ باندې حمله وشوه، باچا خان یونیورسټۍ باندې حمله وشوه، خو ورو دغه ترهګر ختم شو او کال 2019 کې دا دعوه وشوه چې ترهګر ارڅه ختم شو او هغوی د پولې نه هغه غاړه وړېدل. بیا موږ وکتل چې تیر کال په 15 اگست باندې افغانستان کې پورا ریاست بدل شو او دا تمه پیدا شوه چې اوس به هلته کې څنګه چې افغان طالبانو دا دعوه کړې وه چې زموږ ځمکه به اوس د چا خلاف هم نه استعمالیږي او موږ به دا ځمکه د چا خلاف هم استعمالو ته نه پرېږدو. نو دا تمه وه چې پاکستان کې به هم اوس دغه امن مخې ته راغځي. بیا هغې نه پس تحریک طالبان پاکستان سره زمونږ حکومت څه مذاکرات وکړل، څه هلې ځلې وشوې او د یو میاشت دپاره سیز فایر هم وشو. هر څه بالکل ټیک روانو، خو بیا هغې نه پس سیز فایر ختم شو او مختلف ځایونو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا کلدم چې کوم تنظیم دی د هغوی لخوا هم حملې وشوې او بیا نور تنظیمونو هم حملې وکړې او یو ځل بیا همدغه پیښور کې اور ولګېده. که مونږ لږ غونډې کې د پیښور خبره وکړو د تیر دغه 3-4 میاشتو کې دننه چې کوم ډېر غټ واقعات مخې ته راغلي دي. ټولو نه پهله په 30 ستمبر باندې پیښور کې یو سکھ حکیم په خپل دکان کې ووژلی شو. هلته کې په هغې باندې حمله وشوه او د هغې نه پس د 8 کسانو پوره یو انویسټیګیشن ټیم جوړ شو، خو تر اوسه پورې د هغې څه خاص پته نه لګي چې خبره کم حد ته لاړه. بیا په 14 جنوري باندې پیښور کې فقیرآباد کې عالم دین مولانا شیخ عبدالحمید رحمت الله علیه چې هغوی کوم هغوی هلته کې ووژلې شو، په هغوی باندې شوې او هلته کې د هغوی د مرګ نه پس د شهادت نه پس یو بله خبره مخې ته راغله چې اوس مذهبي چې کوم رهنما دي په هغوی باندې هم حملې کیدی شي. او پرون مونږ وکتل چې یو بله پیښه مخې ته راغله کله چې د پیښور سوکنو کې چې کوم هلته کې یو کالوني ده، هلته کې چې کوم چرچ و هلته کې د هغوی عبادت نه پس چې کوم سراج ویلیم صاحب و هغوی واپس روان او په هغوی باندې حمله وشوه. هغوی سره د هغوی ملګري هم په ګاډي کې موجود و، هغه زخمي شو، خو سراج ویلیم صاحب هلته په حق ورسېده او دغه په پادري باندې حمله دا دریم که مونږ خبره وکړو دریم مذهب دی چې هغه ټارګټ شو. مذهب ځکه خبره کومه چې سکھ مذهب ټارګټ شو، بیا هغې نه پس ممتاز عالم دین دی نو مسلمانانو مذهب ټارګټ شو او بیا هغې نه پس کرسچینټي مشر د هغوی مذهبي رهنما ټارګټ شو. نو درې واړه مذهبونه ټارګټ شو په پیښور کې صرف او صرف د 3 میاشتو په ټایم کې دننه. دومره زر دا ارس کیږي لګیا دي. پیښور کې زمونږ سیکیورټي فورسز څه کوي لګیا دي. پیښور کې زمونږ پولیس لخوا مختلف قسمه کاروایانې مخې ته راغلې. پولیس لخوا مونږ ګورو چې کویک ریسپانس فورس، بیا ریپډ ریسپانس فورس، بیا هغې سره پیښور کې سیف سټي پروجیکټ، بیا ابابیل فورس نومونه مونږ سره ختم شو. فورس لا مونږ نور نومونه نشو ورکولی، خو پیښور بدامني ایساره نه شوه. دا خو هغه غټ هستیانې چې کوم مخې ته راغلې چې هغوی باندې حملې وشوې، هغوی قتل کړي شو. دې نه علاوه یو عام د پیښور وګړی هم دې وخت کې پیښور کې محفوظه نه دی. د کور نه بهر خلک د بل نه جیب وخي، تمانچه پې کیدي، هغه نه موټرسایکل ګاډې واخلي او دا اوس یو روټین جوړ شو چې پیښور کې شوکې غلاګانې او ډاکې کیږي لګیا دي. خو پولیس وایي چې هر څه کنټرول دي او تاسو به دې باره کې هیڅ هم نه وایه. خو بهرحال پرون چې کومه واقعه وشوه دې وخت کې دا واقعه صرف د یو پادري صاحب د مرګ نه ده، دا د پوره پاکستان د امیج ده او په پوره دنیا کې دا خبر څنګه چې ځنګل کې اور خورېږي دغسې دا خبر خور شوی دی چې پیښور کې دغسې یو پادري صاحب خپل عبادت نه پس کور ته روان و او لاره کې په هغه باندې حمله وشوه. نو خبره کوو همدې حوالې سره یو خو چې کوم سراج ویلیم صاحب و د هغوی ژوند حوالې سره به هم خبره کوو، پیښور حوالې سره به هم خبره کوو او بیا زمونږ چې څومره هم مذهبي شخصیات دي هغوی څه حده پورې محفوظه دي. چې دا پهله حمله نه ده، د پیښور آل سینټ چرچ باندې 2 خودکش حمله آور 22 ستمبر 2013 باندې هم هغوی حمله کړې وه او اوسه پورې هغه زخمونه نه دي ډک شوي، هغه اوس هم تازه دي. موږ سره دې وخت کې سټوډیو کې موجود دی پادری شهزاد مراد صاحب کم چې پخپله پریست دی د دغې آل سینټ چرچ. شکریہ سر تاسو راغلی. پادری صاحب سب سے پہلے جو میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کیونکہ یہ دونوں زخم آپ ہی کی چھاتی پہ لگے ہیں. آل سینٹ چرچ آپ
وہیں پہ پریسٹ ہیں, وہ زخم بھی آپ ہی کے سینے پہ لگا, اور سراج ولیم صاحب کا تعلق بھی اسی چرچ کے ساتھ تھا. کتنا بڑا اور کتنا ایک افسوسناک سانحہ ہے آپ کے لیے بذات خود. پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے دعوت دی اور موقع دیا. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے تقریباً 2 گھنٹے پہلے ان کا فیونل کر کے اس کے بعد علامہ طاہر اشرفی صاحب آئے تھے, ان کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے, تو میں آدھا گھنٹہ ہوا تو آپ تک پہنچنے میں. تو رب کا شکر کرتے ہیں اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. ولیم سراج صاحب جو ہیں وہ ہمارے کلیسیا کے بزرگ ہی نہیں تھے بلکہ میرے چرچ کے ممبر تھے. بونافائیڈ ممبر ہم کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تبھی سے وہ اس چرچ کے ممبر تھے. اور نہ صرف وہ بلکہ ان کے والد, ان کے والدین اور اس کے بعد ان کی پوری فیملی. اور اگر ہم کہتے ہیں نا کہتے ہیں نا وہ تغمے ہوتے ہیں نا چھاتی کے اوپر, تو ہم بڑی پراؤڈلی کہتے ہیں کہ وی آر دا فیملی آف آلسن چرچ, کہ ہم آلسن چرچ کا گھرانہ ہیں. اور تمام دنیا سے جتنے بھی لوگ ہمیں جانتے ہیں وہ اسی حوالے سے جانتے ہیں. اور ولیم سراج صاحب نے بڑی دلیرانہ مطلب کہ اپنی زندگی گزاری ہے. اور میرا بھی تقریباً 2018 سے جب میں اس چرچ کا پریسٹ بنا, کیونکہ میرا بھی مدر چرچ ہے, اسی چرچ میں میرا براٹ اپ ہوا, میری کرسننگ ہوئی, میری شادی بھی ہوئی. تو اسی طرح سے میں جب اس چرچ میں ایز اے پریسٹ انچارج بن کے آیا تو 2013 کے بعد کافی کلیسیا جو تھی وہ یا فیملی جو تھیں وہ ٹروما میں تھیں, بڑی ڈپریس تھیں اور گھٹی اور سانس لینا بڑا مشکل ہوا تھا. تو مجھے جب ذمہ داری دی گئی تو بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے ریسیو کیا. بلکہ بم بلاسٹ کے بعد ہمارا چرچ کافی سویئر ڈیمیج ہوا تھا. فیملیز کی سطح پر تو تھا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا اسٹرکچر بھی جو ہے نا ڈیمیج ہو چکا تھا, اندر باہر سے کافی کریکس تھے. اور چرچ جو ہے ڈیسپریٹلی جو ہے نا ریپیئر اینڈ مینٹیننس رینوویشن اسے چاہیے تھی. تو میں نے آتے ہی اپنے فرسٹ ویک میں اعلان کیا. تو اس کے بعد وہ جب آئے ویلکم کیا بڑا پرتپاک طریقے کے ساتھ, اور پھر نہ صرف مجھے ویلکم کیا بلکہ میرا ساتھ انہوں نے دیا. اور چرچ کے اندر 2 لوگ میرے ساتھ ہر روز آ کے چرچ میں بیٹھتے, تقریباً 11 بجے سے لے کے 2 بجے تک یا 10 سے 2 بجے تک. ہم چائے بھی پیتے, گپ شپ بھی لگاتے, اور پھر ہم نے مل کے چرچ کی رینوویشن کی اور دعائیں کرتے رہے. اور پھر وہ اپنے چرچ میں بھی منادی کرتے رہے کہ بم بلاسٹ کے بعد ہم نے ایک چرچ بنایا جہاں پہ کل ان کی شہادت ہوئی. وہ 2013 کے انسیڈنٹس کے بعد کیونکہ شہداء کے فیملیز وہاں پہ رہتی تھی اور 7 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے, تو ہم نے وہاں پہ ایک چھوٹا چرچ بنایا رنگ روڈ پہ کہ لوگوں کو آنے جانے کی مشکل نہ ہو اور وہیں پہ اپنے گھر کے پاس وہ عبادت کر لیا کریں. اور یہ زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو کہ میرا خیال ہے یہ لاہوری میں لاہوری میں تھے, ان کو شفٹ کیا گیا, وہاں سے وہ ادھر شفٹ ہو گئے. اور وہ فیملیز وہاں پہ رہ رہی تھی تو ان کو کوئی جو نا عبادت کرانے والا نہیں تھا, کیونکہ ہم آلسن چرچ میں ہوتے تو یہ دور بھی تھے تھوڑا سارا, تو شام کو ہوتی تھی. تو شام کو ان کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ کیونکہ بستی بستی جاتے ہیں, محلے محلے جاتے ہیں, تو انجیل کی منادی کرتے ہیں, تو یہ ایک چھوٹا سا آپ کو چیلنج کے طور پہ ٹارگٹ دیتے ہیں, اس کو آپ اچیو کریں. تو میں بڑی خوشی کے ساتھ پراؤڈلی کہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور محنت و مشقت کے ساتھ اس خدمت کو نہ صرف لیا بلکہ پائے تکمیل تک پہنچایا. اور اب اگر آپ کل وہ چرچ گئے ہیں تو جتنے چھوٹے چرچز ہیں ہمارے پشاور کے اندر, ان میں سب سے خوبصورت جو چھوٹا چرچ ہے جس کے اندر 40-50 لوگ بیٹھتے ہیں, سب سے خوبصورت انہی کا بنا ہوا ہے. تو جہاں پہ انہوں نے خدمت کی تو میرا تو بڑا بہت لاس ہوا. پھر میری جو کہ میرے تو بزرگ بھی تھے, تو بزرگ تو تھے عمر میں میرے سے بڑے. ہمارے OTS کے ایک کورسز ہوتا ہے جو خط و کتابت کے ذریعے یاد کرتے ہیں, تو انجیل مقدس کی یا بائبل مقدس کی اسٹڈی کی جاتی ہے. تو OTS کے کورس ہوتے ہیں, اوپن تھیولوجیکل کورسز ہوتے ہیں, اسٹڈیز کے کورس ہوتے ہیں, بائبل کو اسٹڈی. اس میں وہ میرے ساتھ اسٹوڈنٹ بھی رہے, ہمارے ایک استاد تھے پیری میتھیو صاحب, اور دوسرا یہ کہ ساتھ ہی ساتھ وہ ہمارے ساتھ وہ مختلف علاقوں میں ایز اے ٹیوٹر بھی کام کرتے رہے. تو اس کے بعد یہ جیسے یہاں پہ شہیدان آلسن چرچ جو ہم نے بنایا وہاں پہ خدمت کر رہے تھے, تو میں نے جیسے کہا کہ میرا ان کے ساتھ دوستی والا ماحول ہو گیا کہ ڈیلی ہم ملتے, ڈیلی چرچ میں آتے, دعا بھی وہ کرتے. ایک ان کا دل ہوتا تھا کہ آتے سیدھا مجھے نہیں ملنا, سیدھا چرچ کے اندر جانا ہے, گھٹنوں کے بل ہونا ہے, سجدے میں گر کر اپنے رب سے دعا کرنی ہے, پھر میرے پاس آتے, پھر ہم گپ شپ لگاتے اور ٹائم گزارتے 2 بجے تک. اور جب نہیں ہوتی تھی ملاقات تو میں فون کرتا تھا یا میں پوچھ لیتا تھا. تو اب کل مجھے اتنا کیونکہ جمعے کو ہماری لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے, تو وہ بھی شہیدوں کے حوالے سے ہم بیٹھے کہ 2013 میں جو ہمارا انسیڈنس ہوا ہے تو اس کی یادگار ہم نے بنائی ہوئی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑا اس کو بہتر کرتے ہیں.
تو میں نے کہا یار میں نے بڑی مشکل سے بنائی ہے، ہم ہاں شہداء کی یاد میں میڈیٹیشن روم بنا دیتے ہیں جہاں پہ لوگ آئیں، اپنے شہداء کو یاد کریں، ان کے لیے دعا کریں، رب کے آگے شکر کریں، اور اپنی کلیسیا کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ خاموشی میں بیٹھ کے نا اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھیں۔ یہ جو ولیم سراج صاحب کا جو کل واقعہ ہوا ہے، ان کے ساتھ ایک اور پادری صاحب بھی گاڑی میں موجود تھے، جی ایک تو یہ کہ کیا کوئی تھریٹ تھی، کچھ بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے تحفظ کے حوالے سے تھوڑا خیال کیجئے گا جہاں آپ جا رہے ہیں آگے پیچھے، کیونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ جنرلی تھریٹ تو موجود تھی؟ جنرلی تو دیکھیں کرسمس کے موقع پہ جو ہے نا تھوڑی ساری تھریٹ جو ہے وہ ایک سرکولیٹ بھی ہو رہی تھی کہ لوگوں نے واٹس ایپ کے اوپر وہ ایک تھریٹ آئی تھی بلوچستان میں، تو بلوچستان سے لوگوں نے کیا تو وہ پورے پاکستان میں وہی جو ہے نا کاپی پیسٹ کر کے لوگوں نے وہ تھریٹ جو ہے نا ایک قسم کا نا واٹس ایپ کی فیک خبروں اور تو فیک خبریں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ آ رہی تھی۔ باقی لوکل سیکیورٹی ایجنسی جو ہے نا وہ گائے بگائے آگاہ تو کرتی رہتی ہیں، لیکن اس طرح کی تھریٹ نہیں تھی کہ کوئی ٹارگٹ کیا جائے گا یا کسی چرچ کے اوپر اٹیک کیا جائے گا۔ ویسے خبردار رکھتے ہیں کہ اپنی سیکیورٹی کو ذرا اسٹرکٹلی مطلب کہ آپ اسٹریٹن کر لیں کہ ایسے ناخوشگوار واقعے سے آپ جو ہے نا محفوظ رہیں۔ لیکن یہاں پہ تو ہمیں یہ وہ بھی نہیں تھا کیونکہ ایک بستی ہے، اس کے اندر اب مسلمان بھی آ کے رہنے لگے، وہ یہ محلہ جو ہے اور 2-3 گھر مسلمانوں کے بھی آ گئے، تو مل کے رہ رہے ہیں، تو ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن یہ جب کل نکلے ہیں عبادت کر کے 1 گھنٹہ انہوں نے انتظار بھی کیا ہے، اس مینس کہ somebody behind them کہ انہوں نے فالو کیا، انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ 1 گھنٹہ یہ لیٹ نکلے، 1 گھنٹہ انہوں نے بیٹھ کے چائے میں پی ہے، رفاقت رکھی ہے یا کھانا کھایا ہے، اس کے بعد جب وہ نکلے ہیں تو انہوں نے گاڑی جیسے ہی سروس روڈ سے آگے مین روڈ پہ نکالی ہے تو لیفٹ سائڈ پہ انہوں نے آ کے انہیں ٹارگٹ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شہداء کے حوالے سے جیسے جمعے کو میرے ساتھ بیٹھ کے آئے اسی مقصد کے لیے، اسی مقصد کے لیے ہماری میٹنگ ہوئی تو شہداء کو یاد کریں، تو میں نے کہا شہداء کی یادگار ہم نے بنا لی ہے، اب ہم نے اپنے شہداء کے لیے کیا کرنا ہے کہ ان کی خدمات کو جو ہے وہ سراہتے ہوئے ان کے لیے ایسا روم بنائیں کہ جہاں پہ لوگ آ کے کلام پڑھیں، دعا کریں، خاموشی میں بیٹھیں، اپنے رب کے ساتھ رشتہ، تو اس کے لیے ہم بات چیت کرے تھے۔ اور میں نے کہہ رہا تھا کہ نیکسٹ میٹنگ جب ہم کریں گے تو پھر لیکن کہ انہوں نے نیکسٹ میٹنگ جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ رکھ لی ہے۔ شہزاد صاحب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس پشاور میں تھوڑے سے ہی چرچ ہوں گے، 40-50 میکسیمم، اراؤنڈ اباؤٹ 40 ہے، 40 چرچ ہوں گے۔ اب ان چرچز میں جو ہمارے پادری صاحبان ہیں، شاید ہر چرچ میں 1 ہو یا 2-3 ہو میکسیمم، اب ان کی سیکیورٹی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ خود کچھ سیکیورٹی بندوبست کرتے ہیں یا نہیں؟ ایسا کچھ دیکھیں ہمارا تو سب سے بڑا محافظ جو ہے نا رب العزت کی ذات ہے، قادر مطلق اللہ خدا پاک جو ہے وہ ہمارا محافظ ہے، اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ خداوند میرا چھپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی، بلکہ اس کی ایک آیت ہے کہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزروں میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تیرے آسا اور تیری لاٹھی سے مجھے کیا ہے تسلی ہے۔ اور آخری آیت جو ہے نا جس کو میں اکثر بانٹتا ہوں کہ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہیں گے اور میں خدا کے گھر میں سکونت کروں۔ تو میرا اور آپ کا ساروں کا ایمان کے حوالے سے جو اعتقاد اور بھروسہ ہے کہ رب العزت کے گھر میں یعنی جنت الفردوس میں وہ ہمیں جگہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نہ تو دیکھیں ہم اسی قوم جو ہے نا خدا کی ذات پر یقین و بھروسہ رکھتے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں ہتھیار، کوئی ویپن ہم اپنے ساتھ نہیں رکھتے، اللہ پر توکل ہے اور دلیری کے ساتھ، ہاں جی گارڈ بھی نہیں ہوتے۔ اور گارڈ اگر کل مجھے ایس ایچ او کہہ رہا تھا کہ جی پاجی صاحب اب آپ کے ساتھ گارڈ کرتے ہیں اور آپ جائیں گے تو ہم کوشش کریں گے آپ کے ساتھ، میں نے کہا نہیں سوری مجھے نہیں چاہیے کیونکہ اس طرح تو میں زیادہ نظر میں آؤں گا، تو آئی ڈونٹ نیڈ یور سیکیورٹی نا۔ ہاں ویسے چرچز کے اوپر اور جہاں پہ عبادت کی ضرورت ہے، 2013 کے بم دھماکوں کے بعد یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم مسیحی برادری سے ہی لوگ لیں گے، ان کو ٹرین کریں گے اور ان کو پولیس کی نوکری دیتے ہوئے انہی گرجا گھروں کی حفاظت پہ معمور کریں گے۔ اس میں انہوں نے کیا تھا، انہوں نے بڑے چرچز پہ سرنام میں انہوں نے 2 بچوں کو کیا، ہماری چرچ میں کیا اور کیتھیڈرل میں تو کوئی نہیں کیا۔ تو میں یہ ترناب کا اور آلسن چرچ کا صوبے میں تو میں آپ کو بتایا کہ 100 سے اوپر، تو آپ دیکھیں ہر شہر کے اندر 2-2 3-3 چرچز لگا لیں نا۔ جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس فگر ہے آخری بار ہم نے پوچھا تھا 112 چرچز ان کے پاس رجسٹرڈ ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کا، تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنے آپ کا آنا جانا تو ہوتا ہے نا ڈی، میرا تو پورے صوبے میں کیا آپ کو باقی چرچز میں بھی نظر آیا کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہاں کے مقامی لوگوں کو ٹرین کر کے لگایا گیا ہو؟ نہیں اس طرح نہیں لگایا گیا، ٹرین کر کے نہیں، صرف میں اپنی چرچ کا بتا رہا ہوں آپ کو،
کیونکہ میں پورا صبح، کیونکہ میں مشن منسٹری سیکٹری بھی تھا تو پورا صبح میں گھومتا تھا، تو اپنے چرچز کے حوالے سے میں دیکھتا تھا کہ لوکل جو ہمارے نوجوان جو یوتھ ہے وہ سیکیورٹی پہ مامور ہوتی تھی، یا جو لوکل پولیس ہے وہ یہاں پہ سنڈے کو آ جاتی تھی، اس کے بعد کوئی نہیں ہوتی. تو یہاں پہ تو یہ کہ ریگولر ہونا چاہیے. اور وہ ایس پی اوز کے نام سے انہیں میرے خیال میں بھرتی کیا گیا تھا کہ پہلے ان کی 15,000 روپے سیلری تھی، بعد میں وہ پرماننٹ ہو گئے. اب ان کو جو ہے نا سی پیک کی سیکیورٹی آئی ہے تو ان کو ہٹا دیا گیا، اور سی پیک کے نوجوانوں کو جن کو ابھی یہ ٹرین کر رہے ہیں تو ان کو جو چرچز پہ جو ہے نا وہ ابھی جو سی پیک کی جو پولیس ہے ان کو مقرر کر دیا گیا، اور وہ ہمارے لوگ جو نکال دیے گئے ہیں وہاں سے، ان کو شفٹ کر دیا گیا دوسری جگہوں پر. جاب تو ہے نا ان کی جاب تو ہے. لیکن یہ تھا کہ مقامی لوگوں کا لگانے کا وجہ یہ تھی کہ اب اگر میں وہاں جا کے ڈیوٹی تو مجھے اندازہ نہیں کہ کون آ رہا ہے، کون چرچ کا بندہ ہے، کون نہیں ہے. جب وہاں پہ مقامی ہوگا تو ایک تو وہ ٹرینڈ ہے، خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ اس کو بچا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ آنے والوں کو جانتا ہے کہ کون آ رہا ہے یہاں پہ، یہیں پہ چھوٹے بڑے ہوئے ہیں. تو یہ بالکل آپ نے صحیح، واجب بات ہے آپ کی کہ یہ ہونا چاہیے تھا. اور کیا پہلے تو یہ کہ ہمارے لوگوں نے اپلائی کیا تو کئی لوگ تو جو ہے نا جو تو کمشنر لیتے ہیں وہ تو ڈائریکٹ جاتے ہیں. اس حوالے سے جو ہے نا سیکیورٹی کے حوالے سے سچی بات ہے کہ جب اتنی زیادہ دہشت پھیلی تھی اور اتنے بم بلاسٹ ہو رہے، پہلے ہمارے چرچ کا ہو گیا، پھر اے پی ایس کا واقعہ ہو گیا، تو خوف بڑھ گیا، تو لوگ پولیس میں بھی آنا نہیں چاہتے تھے. بالکل. تو نہ وہ سیکیورٹی ایجنسیز کو جوائن کرنا چاہتے. اب جو ہے تھوڑا سا ماحول کچھ بہتر کہتے ہیں ہو رہا تھا، ایک دم پھر سے یہ لہر اٹھ گئی ہے اور پھر ٹارگٹ کلنگ ہونا شروع ہو گئی. جو ایک واقعہ ہوا ہے بظاہر تو ولیم سراج صاحب ایک فرد، ایک بندہ تھا، وہ چلے گئے، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اس خطے کی جو ایک امیج ہے پوری دنیا میں، کیونکہ آپ کا تعلق رہتا ہے، کانٹیکٹ رہتا ہے دیگر ممالک میں جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے، جو وہاں کے رہنما ہیں ان کے ساتھ بھی، کیا یہ خوف وہاں تک پھر سرایت کر گیا ہے؟ دیکھیں خوف تو وہاں تک تو بہت زیادہ چلا گیا ہے، کیونکہ کل سے مطلب کہ 2013 میں جب ہمارا انسیڈنٹ ہوا والسن چرچ کا، تبھی سے اور اس کے بعد سے پھر جوزف کالونی ہے، یوحنا آباد کا واقعہ ہے، پھر بلیسفیمی کے آ جاتے ہیں، ورسک روڈ پہ ورسک روڈ کے کالونی وہاں پہ بھی بلاسٹ ہو گیا. تو یہ انسیڈنٹس جتنے ہوئے ہیں اس سے ایک خوف تو ہے کہ پاکستان از ناٹ سیکیور. تو پاکستان ریڈ زون ایریا میں آتا ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جی نہ صرف ریڈ زون میں آتا ہے بلکہ وہ ایک دنیا کے ممالک میں کہتے ہیں گرے لسٹ سے بھی نہیں نکلتا، تو وہ بھی ہے. تو یہ سیکیورٹی آج بھی مجھے صبح کینیڈا سے، امریکہ سے جو کالیں آئی ہیں، یو کے سے بھی میسیج بھی آئے ہیں. میرے استاد ہیں جن سے ہم نے ٹریننگ لی، جن سے ہم پڑھے ہیں، تو صبح بزرگ ہیں 70 سال کے، تو کینیڈا میں تو مجھے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یار لگتا ہے کہ پاکستان اب جو ہے سیف بالکل نہیں رہا. تو میں نے کہا سر، کہتے ادھر بیٹھے، کہتے اور آپ لوگ جو ہیں جو یہاں پہ رہ رہے ہیں، اٹس مینس کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا بہت زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے، امن کی ضرورت ہے. میں نے کہا سر ساروں کو ضرورت ہے، لیکن کیونکہ یہ ہمارا وطن، ادھر تو ہم نے رہنا ہے، اور اس وطن کے لیے نہ صرف دعا کرتے بلکہ کوشاں ہیں کہ ملک جو ہے امن کا گہوارہ بنے. اور شہزاد صاحب، یہ جو میں نے اپنے ابتدائی میں ذکر کیا، یہ کڑی ہے، کڑی سے کڑی مل رہی ہے. سب سے پہلے جو حکیم سردار ستنام سنگھ صاحب تھے، جی ستنام صاحب، ان کو قتل کیا گیا، ان کی اپنی دکان میں ان کو جا کے ٹارگٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد مولانا شیخ عبدالحمید صاحب، جی ابھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، 15 تاریخ کو یہ واقعہ، اور اب ولیم سراج صاحب. تو یہ تینوں یہ نہیں کہ کسی ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، مذہبی سطح پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس دوران پھر جو مذہبی رہنما ہیں ان کا کردار کیا سامنے آتا ہے؟ دیکھیں مذہبی جو پیشوا ہیں یا اکابرین ہیں، ان کا یا علماء کا، مشائخ کا کردار تو بہت اہم ہے. کیونکہ میں اب یہ جو اب تینوں کوٹ کی، خاص طور پر سکھ کا، جب ان کا انسیڈنٹ ہوا اس دن بھی میں گردوارے میں گیا تعزیت کے لیے، کیونکہ میں بین المذاہب ہم آہنگی کے والے سے کام کرتا ہوں، تو میں ادھر بھی گیا افسوس کی تعزیت کے لیے. پھر اہل حدیث کے علامہ صاحب، ان کے ہاں بھی ان کے مدرسے میں گیا، اور میں ویسے بہت ہی اس دن دکھی ہوا، خاص طور پر کہ جب ان کے میں مدرسے میں گیا، پھر ان کی لائبریری دیکھی، اسٹوڈنٹس کو دیکھا، ایک جید علماء جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا. تو بڑا میں خفا ہوا. میں نے بلکہ ان کے بھائی سے بات چیت کی کہ میں اپنی جو پالی سے بان ان کو لے کے آؤں گا اور آپ سے ملاؤں گا بھی. لیکن یہ نہیں تھا پتہ کہ وہ بھی لاسٹ ویک میں ان سے افسوس کر کے آیا ہوں، تعزیت کر کے آیا ہوں، اور ہمارا واقعہ ہو گیا. تو وہ موقع ہی نہیں ملا کہ ادھر جا سکوں. تو حقیقی طور پر مذہبی ٹارگٹ تو خدا رحم کرے ہم سب پہ، لیکن یہ کہ علماء جو ہیں اپنے ممبر سے، اپنے پلپٹ سے اور اپنے خطبات کے اندر جو ہیں مذہبی امانگی کے حوالے سے
اور خصوصی طور پر یہ جو لوگ جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں ان کو بھی پیغام دے سکتے ہیں، کیونکہ آواز اللہ کی جو آواز ہے نا اللہ کے لوگوں کی، وہ جو سننے والا ہوگا وہ سنے گا، جو نہیں سننے والا ہوگا وہ نہیں سنے گا، جو اللہ کا بندہ ہے وہ سن لے گا، جو اللہ کا نہیں ہوگا تو وہ نہیں سنے گا۔ تو ممبر چاہے وہ مسجد کا ہے یا چرچ کا ہے یا گردوارے کا ہے یا مندر کا ہے، تو جہاں جہاں پہ بھی ہم مختلف مذاہب کے لوگ ہمارے پورے صوبے میں رہتے ہیں، ملک پاکستان کے اندر، چاہیے انہیں کہ اس حوالے سے خصوصی پیغامات جو ہیں خطبے لیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ انسانیت کی قدر کریں، کیونکہ انسان کی جان سب سے افضل ہے۔ اگر اور پھر وہی علماء کرام کیونکہ خود ٹارگٹ پر بھی ہیں اور خود ٹارگٹ پر ہونے کے باوجود کاغوی دا خبره کوي چې جی تاسو امن طرف تراشئ، نو دا ډېره غټه خبره ده او دا څنګه چې ما ذکر وکړ آل سینٹ چرچ کې دا دوه خودکش حملې شوې 22 ستمبر 2013 باندې، اینه مخکې د پېښور جوماتونه زمونږ د خیبر پښتونخوا د اختر منځونه هم چا نه دي پرېښې، په هغې کې هم خودکش حملې شوي دي او دا هر یو مذهب دلته کې خپله وینه ورکړې ده دغې پېښور د خیبر پښتونخوا د پاکستان امن دپاره، که هغه هندو دی، که هغه سکھ دی، که هغه کرسچن دی، که هغه مسلمان دی، که هغه کمې برادرۍ نه هم دی، هغه دې کې بالکل فرق نه دی کړی او خپله وینه ورکړه. څنګه ذکر وکړه پادري صاحب چې مونږ دغه ملک نه پرېږدو، زمونږ ملک دی او هر یو کس ټارګټ دی، نو دغه ملک کې به مونږ یو او امن دپاره به کوشش کوو. بهرحال زمونږ د ممبر کردار څومره مهم دی په دغې ټول صورتحال کې پای به موږ ورشم د مینه پس. اوس د پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او مونږ خبره کوو لګیا یو د پېښور کې د ترهګرۍ یو نوې لهر او دا ترهګري ورته مونږ نه وایو، دا د پولیس لخوا ورکړی شوی یو آفیشل سټیټمنټ دی چې دا واقعه چې کومه پرون شوې ده دا ترهګرۍ ده او اوسه پورې څه اندازه نه کیږي چې دې کې څوک انوالو دي. مونږ کوشش وکړو چې زمونږ کوم چې سی ټي ډي ډپارټمنټ دی، کاؤنټر ټرریزم ډپارټمنټ د هغې چې کوم مشر دی ډي آی جي صاحب، هغوی سره مونږ کوشش وکړو چې رابطه وکړو، هغوی نه مونږ د هغوی موقف والو چې تر اوسه پورې دغه انویسټیګیشن کې هغوی کم حد ته رسېدلي دي، هغوی ته څومره معلومات مخې ته راغلي دي، خو هغوی د خپل چې کوم مصروفیات دي جاوید اقبال صاحب هغوی رسپانس را نه کاغه سه، خو بهرحال هغوی یو بل چې کوم د اداره ده د خبریالو اداره ده هغې سره خبره کړې دا ویلي دي چې دې واقعه کې داعش کیدی شي چې اپکې ملوثه وي، خو تر اوسه پورې څه خبره مخې ته نه ده راغلې چې آیا څه ثبوتونه شته او که نه. جاوید اقبال صاحب سره زموږ رابطه ونه شوه، هغوی مصروف وو ځکه هغوی موږ سره څه خاص خبره کړه، خو بهرحال دا د پولیس یو افیشل سټیټمنټ دی، هغوی دا وایي چې دا د ترهګرۍ واقعه ده او بیا دغه ترهګرۍ مخنیوي دپاره پولیس څه کوي. ظاهري خبره صرف دا ویل نه دي چې دا پېښور کې که یو پادري صاحب یا سکھ مشر یا مسلمان عالم دین په هغه باندې حمله کیږي لګیا ده، هغه هلته کې بیا شهید کیږي لګیا دی، نو دا مطلب نه دی چې تاسو بیا دې حوالې سره صرف د پولیس دا کار دی چې جی مونږ خو دا ذکر وکړو چې دا ترهګرۍ واقعه زموږ کار ختم شو. پولیس د دې کاؤنټر کولو هم ذموار دی، کاؤنټر ټرریزم ډپارټمنټ دی، صرف ډپارټمنټ نه دی. دې وخت کې موږ سره مولانا طیب قریشي صاحب موجود دی، صوبایي خطیب هم دی او هغوی کافي کار کړی دی دغه انټرفیت هارمني چې کومه موږ ذکر کوو بین المذاهب هماهنګۍ والا سره. سر شکریه تاسو موږ له ټایم راکړه. سر دا پرون یوه واقعه مخې ته راغله چې کله موږ څه ښه کار کولو کوشش کوو نو هغه محل ادرولو کې ډېر زیات وخت لګي، خو چې راغورځېږي نو یو وخت سړی بار راوباسي پوره محل راوغورځېږي. څه به ګڼئ دا پرونی واقعه او بیا هغې نه مخکې مولانا شیخ عبدالحمید صاحب واقعه، دا واقعات د پېښور امن او بیا دغه بین المذاهب هم آهنګۍ دپاره څومره نقصان دی دي؟ مننه فهیم صاحب، ستاسو ډېره شکریه جی په دې موضوع ماته دعوت راکړو. یقینا جی انتهایی دا واقعات دي چې دا کم شوي دي د شیخ عبدالحمید صاحب والم او دا چې دا پرونی کې کومه واقع شوې ده قابل مذمت ده او دا تاسو چې څنګه وفرمایل چې دومره لوی کوششونه د پیغام پاکستان وي، انټرفیت وي، انټرافیت وي او مونږ په هغې کې تر دې پورې چې خلکو په مونږ باندې ډېرې ګوتې ونیولې چې یاره دا تاسو ولې دا
لګیا یې چې په بین المذاهب دغه کې لګیا یې، حالانکه مقصد ورپسې همدا و چې په دې وطن کې دا احساس پیدا شي چې یاره دومره دوی هم پاکستانیان دي چې څومره دا نور دي، او چونکې دلته اکثریت د مسلمانانو دی نو د مسلمانانو فریضه زیاته ده چې هغه به د خپلو د اقلیتونو ایز قوم هم د حکومت هم د ټولو ذمهداري ده چې موږ د دې خیال وساتو. لیکن اوس چې دا واقعات زه ګورم نو یقینا قابل مذمت هم دي، او خدا نه خواسته داسې یو عدم تحفظ والا صورتحال چې کوم دا مذهبي خلک لګیا دی جی دا محسوسوي. که زه دا ووایم پته نه لګي ویل پکار دي که نه بشمول زما یعنی دې نه مخکې چې کومه سیکیورټي ما ته حاصل وه نو اوس هغه نشته دی، او داسې به د نورو خلکو هم چې دی د هغوی به هم په ذهن کې دا وي. لیکن یقینا ښکاري چې په دې پسې د اغیارو او د ملک دشمن قوتونه چې کوم زموږ دی وطن کې د امن د صورتحال چې دی هغوی نشي کتی او دا خرابول غواړي، نو د هغوی دې پسې چې ښه پوره جوور لاس دی، ځکه چې یو طرف هم نه پریدي لګیا دی. په هغې کې سیک کمیونټي نشانه شوې ده، اوس دا کرسچن کمیونټي ده، بیا به خلکو ګیله کوله نو یوازې هغوی نه دي بلکې تاسو وګورئ چې د مسلمانانو چې کم اهم رهنما مذهبي خلک دي نو هغه هم په دې نشانه باندې دي او هم چې دی په دې کې دي محفوظ نه دي. صحیح سر دا راته ووایه چې زبا دلته د یو شعر ذکر خامخا کول غواړم چې اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. دا راته ووایه چې کم خلک دغه د پیښور امن دپاره کوشش کوي. تاسو شوی موږ سره دې وخت کې سټوډیو کې پادری شهزاد مراد صاحب هم موجود دی، هغوی هم کافي هلې ځلې کړي دي. د دغې خلکو بیا کردار چرته راځي؟ آیا هغوی به څه وخت دپاره لږ خاموشه شي او که نه خپل کار روان ساتل پکار دي؟ سر خدای دې نه کړي چې موږ خاموشه شو، موږ د دې نه سختترین وختونه کتلي دي، او الحمدلله ما په دې باندې خپل پرون ډېر مذمتي سټیټمنټ جاری کړی و چې موږ د ټولو اقلیتونو سره شانه به شانه ولاړ یو، او نن هم یو ګروپ تللی و، طبیعت زما ناسازه و، سبا به زه خپل هم ځمه حاضرېږم به ورته، نور به هم زمونږ علما کرام به هم را سره وي چې دوی ته دا یقین دهاني ورکو چې هېڅ قسمه دا چې کوم یو دغه لګیا دی خورولی کېږي یاره دوی چرته دا محسوسه نه کي، نو موږ به د دوی شانه په شانه ولاړ یو. یو انچ به هم د خپل د کار نه په انټرفیث باندې په انټرفیث باندې موږ به انشاءالله قطعا نه رسو کېږو. دا زموږ اخلاقي ده، مذهبي او زموږ قومي ذمهداري ده چې موږ د پاکستان د یو اوسېدونکي په حیثیت باندې موږ مقابله کوو. انشاءالله چې د دې نه غلي کېدل نه بلکې د دې به مقابله کوو، نو هله چې خپل اتحاد سره او د اتفاق سره به چې د دشمن ته دا پیغام ورکوو چې دا چې ته کوم په کوم سازشونو کې لګیا یې دا زموږ حوصلې انشاءالله نشي کولی. سر یو اخرنی تپوس نه کول غواړم چې دا څه پهله ځل نه دی چې یو مذهبي رهنما چې د کوم مذهب هم وي هغه ټارګټ شوي. مونږ وکتل چې د پیښور دغه مدرسو کې ماشومان هم چا نه دي پرېښې، هلته کې هم بارود رسېدلی دي، هلته کې حملې شوي دي، په دغه چرچ باندې حمله شوې ده، زموږ سیک برادري ځوانان اوچتې کړې شوي دي او بیا د هغوی مړي راغلي دي، څوک هم چا نه دي پرېښې. دغې صورتحال کې دننه تاسو څنګه ذکر وکړه چې بیا د علماء کرام نه یا مذهبي رهنماګانو نه که هغه د کمې برادرۍ هم وي، که هغه هندو وي، کرسچن یا سیک وي، د هغوی نه سیکیورټي اخیستل دا خو بیا پخپله د بد امنۍ د داود ورکول دي. سر په ډېر زخمی زړه باندې زه به دا وایم بس تاسو زما د زړه خبره وکړه چې دا یقینا چې دومره خو لازم دي چې په پولیس باندې چې هغه به د دې خلکو دا سیکیورټي لازمن انشور کوي چې یاره د دې د عدم تحفظ والا چې کوم داسې یو احساس کېږي چې دا په دې باندې بالکل دا ختم شي او دوی ځان سیکیور محسوس کړي، نو لازمن چې دا دومره ذمهداري خو زموږ د ادارو لازمن ده چې هغوی لازمن چې د دې دپاره چې د مکمل او پروف انتظاماتو کې چې کم از کم زیات نه زیات چې د خدا نه خواسته څنګه چې دا دشمن اصل کې مسله چې دا ده چې اصل د دشمن ټارګټ چې کم وي ناغم د سر کسانی او چې کم خلک دا د ټولو مذاهبو چې کم دي لکه مخکې چې څنګه نشانه شوي دي
هغه خبر دي چې په بل طریقه خو یې نشو کولای، خو په دې طریقه باندې هغه حمله ورکیږي چې کله بدګماني پیدا کی انټرفیت او د انټرفیت په معاملې کې چې دی هغه زموږ د بدنامولو کوشش هم کوي، او پاکستان کې چې کوم یو فضا د امن دا یو انوایرمنٹ دی نو چې دا ډسټرب کی او خدا نه خواسته دا وخی چې یاره دلته څه بدامني راځي. نو دا خو زما درخواست دی ستاسو د دې پلیټ فارم په دغه باندې چې دا هر څومره چې دلته اقلیتونه دي او که د مسلمانانو چې کوم مذهبي خلک دي د دې ټولو سکیورټي په کار راځي چې کوم چې دا د انتظامات فل پروف وي او دا د انشور کیږي. ډېره شکریہ مولانا طیب قریشي چې تاسو موږ سره وئ او څنګه یې ذکر وکړو چې سیکیورٹی انشور کول ډېر ضروری ده. شہزاد صاحب جو اہم بات انہوں نے کی کہ جو سیکیورٹی مجھے میسر تھی وہ بھی اب میرے پاس نہیں ہے پچھلے کچھ وقت میں. آپ نے تو کہا کہ جی مجھے نہیں چاہیے، لیکن بہرحال جتنے بھی ہمارے اس وقت رہنما ہیں وہ ایک فرد نہیں ہے جی، وہ بیسیکلی اس پوری کمیونٹی کی ذمہ داری ہے، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور پھر ان کو خدا نخواستہ اگر ٹارگیٹ کیا جاتا ہے جس طرح ولیم سراج صاحب ہوئے تو پھر تو پورے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے. اداروں کی ذمہ داری پولیس ہو گئی ہمارے پاس، جتنے بھی ہمارے پاس یہاں پہ سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی سیکیورٹی کریں. بالکل آپ نے صحیح کہا، سیکیورٹی تو ہر کسی کو چاہیے ہوتی ہے، لیکن میں نے جو اپنے ایمان کے حوالے سے بات کی میں نے اگر فزیکلی دیکھا جائے جی تو ہماری جو انٹیریئر منسٹری ہے یا سیکیورٹی ایجنسیز ہیں یا فارن منسٹری ہے تو ہر سطح پہ جو ہے دیکھیں ہمیں اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور اسی کے ساتھ جو ہے ہماری جوڈیشری کو کہ اگر کوئی اس طرح کا کلپریٹ پکڑا جاتا ہے تو اس سے قرار واقعی سزا دی جائے. لوگ چھوٹ جاتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو مختلف پہلوؤں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ہماری صوبائی سطح پر اور وفاقی سطح پر ایسے میعر لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اندرونی اور بیرونی تمام خطرات کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں اور ایسا کوئی واقعہ نہ ہو. دیکھیں میں نے باہر ویسٹ میں بھی گیا ہوں اور اس طرح مڈل ایسٹ میں بھی گیا ہوں تو مختلف ممالک میں نے جا کے دیکھا ہے. میں سنگاپور میں جب میرا پہلا وزٹ تھا تو پولیس نظر نہیں آتی تھی، تو ہمارے ساتھ جتنے بھی دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے تو لوگ کہتے کہ جی دیر از نو پولیس ہے، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا تھا ایک دم پولیس جو وہاں پہ حاضر ہو جاتی تھی، ویسے آپ کو نظر نہیں آتی تھی. تو یہاں پہ ہمارے ملک میں ہمیں ویسی نظر آتی ہے، ہمیں ویسے نظر آتی ہے، واقعے کے ٹائم پہ نظر نہیں آتی. تو یہ چیز نہیں ہونی حتیٰ کہ ہم نے ابابیل فورس بھی بنا لی، سارا کچھ ہو گیا، گاڑیاں بھی ان کو لے کے دے دیں، سٹی پیٹرولنگ کے نام سے الگ سے فورس بن گئی، نئی گاڑیاں خرید دی گئیں، چمچماتی گاڑیوں میں وہ بیٹھ کے گھومتے پھرتے ہیں، لیکن جہاں واقعہ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میعر ایسے لینے چاہیے کہ اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ کبھی ہو ہی نہ کوئی مسلم کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو، نہ کسی ہندو، نہ کسی سکھ کے، نہ کسی پارسی کے ساتھ، نہ کسی کرسچن کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا. پاکستانی کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. مذہب کی تو بات نہیں رکھنے، ہر ایک جان جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. تو ہر پاکستانی کی جان جو ہے نا وہ افضل ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں ایسے میعر، تو اگر مجھے یا میں آپ کے ساتھ 10 گارڈ کر دوں تو دس از ناٹ سیکیورٹی. سیکیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ میں ایسا سیکیور ہو کہ میں آرام سے دنیا کے بازار کے اندر جاؤں، مارکیٹ کے اندر جاؤں ہر ایک ساتھ، تو مجھے خطرہ نہ ہو کسی دوسرے مذہب سے، کسی دوسرے دین سے، کسی علماء سے. آج کل تو یہ ہو گیا ہے نا کہ ہم چاہے جتنی مرضی سیکیورٹی رکھ لیتے ہیں تو جو دہشت گردی پھیلانے والا ہے اس کے لیے آپ کی سیکیورٹی کوئی میعر نہیں رکھتی، وہ ہر جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. اور پھر آپ کا محافظ جو ہے، آپ نے دیکھا نا کہ گورنر تاثیر جو ہے اس کا تو اس کے محافظ نہیں اسے جو ہے نا اڑا دیا. اصل میں نا وہ جو صورتحال جس کی آپ بات کریں نا وہ ماحول جو ہے وہ اصلیت ہے. دا پنځه کسان دی خو ترغه واشپغل تو دروا دا کاسمیټکس میعر دي، دا وقتی طور باندې دي. خو پیښور کې دننه څنګه موږ ذکر موږ دا صرف دا 3 کسان ندي وجلې شوی. پیښور کې دننه مړي ډېر کہتے ہیں 8000 علماء جو ہے نا پاکستان میں مارے گئے ہیں. 8000 اب دیکھیں تو 8000 از بگ نمبر. دا غټ تعداد څنګه شهزاد صاحب هم ذکر وکړو. خبر دا چې پیښور کې دننه دا امن اخر ولې نه کنټرول کیږي. وزیر اعلی صاحب 100 ځله په خپل اجلاس راوغوسته چې دا پیښور دا امن کنټرول کول دي، خو پیښور پولیس د وخت کې که دا وایو چې ناکامه دی نو غلطه نه ده. چې څوک یې کامیاب ګڼي حیرانتیا خبره ده. پیښور کې په پولیس باندې هم حملې کیږي او پولیس په خپل خلکو باندې د حملې چې څوک کوي هغه خلک تر اوسه پورې نشي ګرفتارولې. پیښور کې د موبایل سنیچر نه والا د بل کس ځان اغستو پورې مړې کولو پورې خلک آزاد ګرځي او پولیس وایي چې موږ ته به تنقید نه کوئ، موږ هر څه کنټرول کړي دي.
اوس هم زموږ پلیټفارم حاضر دی ولې چې د پېښور SSP د پېښور CCPO دغه DIG صاحب موږ ټول ټرای کړل خو هغوی خپل موقف ورکولو دپاره تیار نه دي. یو وړه شندمه اخلو. اوس د پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو موږ خبره کوو لګیا یو د پېښور بد امنۍ حوالې سره. پېښور کې چې کومه دې وخت کې یو د ترهګرۍ نوې لهر شروع شوی دی. یو څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا انسپکټر جنرل آف پولیس معظم جان انصاري صاحب هم دا خبره وکړه چې موږ ته پته را چې پېښور به ټارګټ کیږي او موږ یې دپاره تیار یو ولې چې که چېرته هم ترهګرو خلاف اپریشن کیږي نو هغه به ټولو نه پهله پېښور ټارګټ کوي او دا د هغوی آن ریکارډ انټرویو ده چې وایي چې موږ یې دپاره بالکل تیار یو موږ به د هغې مقابله کوو. دا زموږ تیاري ده. دا زموږ ابابیل فورس دی او دا زموږ پولیس اهلکاران دي. 2 ورځې وړاندې زیات وخت نه کیږي صرف 2 ورځې کیږي دغه پېښور کې تاکال کې یو الک د کور مخې ته دې دپاره وویشتلی شو ولې چې هغه نیغ نیغ پولیس اهلکار ته کتل. پولیس اهلکار دا وینا وه چې نه د کس کې څه مسله وه ځکه موږ دا هغه باندې موږ ډزې وکړې هغه موږ ته مخامخ چې کوم طریقه وه هغه ټیک نه وه خو چې کوم مقامي خلک دي هغوی همدغه الزام لګاو چې دا الک صرف هلته ولاړو دا ورته وویل چې تا زما تلاشي واغسته ما نه خو څومره ونوتل ما پرېږده او هلته کې هغه دا وویل چې ته ما ته نیغ نیغ ولې ګورې او هلته کې بیا هغه کس وویشته. پولیس اهلکارو ظاهري خبره ده پیټي بند روډ د پولیس والاو څنګه به خپل ملګري هغوی تاڼې ته اچوي خو بیا چې کله هلته پریشر کریټ شو احتجاج وشو د تاکال خلک راووتل تاڼې مخې ته هغه مړی کېښوده نو بیا مجبورا هغه اهلکار هغوی د تاڼه کې قید که څه وخت لپاره یې قید که ظاهري خبره ده خو بیا مونږ وکتل چې پېښور کې همدغه عامر تاکالي کیس کې همغه خلک بحال دي مزې کوي لګیا دي څوک هم تپوس نه کوي چې ذموار څوک دي. وزیر اعلی پورې خلکو ایکشن واغسته خو دغه پولیس رویه ټیک نه شوه. دا پولیس رویه د عام کس دپاره انتهایي سخته ده. پولیس ته خپل زور پته لګي هغوی سره تمانچه وي ټوپک وي هغوی سره دغه بیلټ وي مونږ ته تاسو ته زور ښیي خو چې کوم ځای کې ذمواري ده چې کوم ځای کې ترهګري وي کوم ځای کې دا ټارګټ کلینګ کیږي نو هلته کې بیا پولیس همیشه لیټ وي او په ګنټو لیټ وي او بعد کې هم دقه وي چې جی موږ الرټ جاري کړو او بل کس خپل خیال نه ساته نو پولیس ذمواري چېرته ده. څوک هم په دغه پېښور کې دغه خیبر پښتونخوا کې د پولیس نه سوال نشي کولی. پولیس ایکټ دومره مضبوط دی چې دغه ایوان بار بار IG AIG DIG راغواړي او راځي هغه پروا هم نه کوي چې دوی ما راغواړي لګیا دي. وزیر اعلی هم دغه پولیس کې دننه تپوس نشي کولی. دومره مضبوط قانون هم ورکه خو پولیس خپل ځان دننه په خپله ټیک نه که. نن هم پولیس کې دننه چې څومره د هغوی یو سیفټي کمیشنو خبره کېده تر اوسه پورې نه دي جوړ. پولیس کې دننه صرف په صوبایي لیول باندې یو څو خلک هغوی معطله کی کار روان کی فګرز مخې ته راوړي خو بیا کار نه کی. خو دغه پولیس چې کله په ځان په خپله ټیک نه کی تر هغې پورې به دغه امن نه راځي. خو تپوس به ترې څوک کوي آیا دغه پولیس اهلکارانو نه دغه پولیس ذموارانو نه د پېښور SSP نه د پېښور CCPO نه د دغه علاقې SP DSP SHO هغه نه تپوس شوی دی ته چېرته وې چې کله دا عرصه کېدل تا ته ښه پته وه ستا په علاقه کې دننه یو چرچ دی دغه یو چرچ کې دننه صرف دغه لږ ساعت دپاره عبادت کېږي لګیا دی آیا هلته پولیس اهلکار موجود او که نه تپوس به ترې څوک کوي. شہزاد صاحب کون پوچھے گا وہاں پہ ایک چرچ ہے پورے تھانے کے علاقے میں چمکنی میں خیال ہے ایک یہی چرچ ہے جو اس آپ نے خود کہا کہ دور پڑتا تھا ان لوگوں کے لیے بنایا گیا. آپ کے وہاں پہ لوگوں سے جب بات ہوئی سیکیورٹی تھی وہاں پہ کل تو تھی ہی نہیں نا کل تو کوئی سیکیورٹی گارڈ گیا ہی نہیں ہے پولیس والا کوئی گیا ہی نہیں ہے اور اگر وہ ہوتے بھی تو وہ عبادت کا جیسے انہیں پتہ چلتا ہے نا کہ اب یہ اینڈ ہونے والا ہے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا جب تک عوام جو ہے نا صحیح ان جو آفیشلس کو کھڑے کر کے اپنے حقوق کے حوالے سے آواز نہیں اٹھائے گی ان سے پوچھے گی نہیں کیونکہ یہ جتنے بھی آفیشل بیٹھے ہوئے ہیں نا سچی بات ہے کہ پاکستان کی حالت کیوں ہے پاکستان کی حالت اسی لیے کہ A to Z جو ہے نا ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ کمزور ہے. اگر لیڈرشپ صحیح ہوتی تو اس طرح کے واقعات نہ ہوتے ہمارا ملک دہشت گردی کا سامنا نہ کرتا. دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں چھوٹے چھوٹے آئیلینڈ ہیں لیکن وہ محفوظ ہیں وہاں پہ لوگ جاتے ہیں زندگیاں پکنک اور پتہ نہیں کیا کیا جا کے اپنے پروگرام کرتے ہیں. ہمارے ملک آنے میں کیا ہمارے ملک کے اندر جو ٹورسٹ بھی آتا ہے نا تو وہ بیچارہ اتنا گھبرایا اور ڈرا ہوتا ہے تو ہم ان کو کیسی انوائرمنٹ دیں گے. اور ہمارے خاص طور پر آلسن چرچ کو
اور ہمارے پشاور کو دیکھنے کے لیے تو دنیا چاہتی ہے. 5000 سال پرانی ہسٹری ہے ہمارے شہر کی, لیکن ہم اپنے دروازے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. دروازے کیسے بند کریں کہ ہم دست و گریباں آسانی سے ہو جاتے ہیں, لیکن کسی کو انصاف, کسی بیوہ کو اس کا حق, کسی یتیم کو اس کا جو حق ہے وہ نہیں میرا ہم اگلا دیتے. سوال بھی یہی تھا کہ آپ خود آل سینٹ چرچ سے ہیں, حکومت نے کچھ 26 کروڑ روپے کا انڈومنٹ فنڈ قائم کیا ہے, اور جو اس کے رولز تیار کیے گئے ہیں, مشرق میں وہ خبر لگی تھی, جس کے نام پہ وہ پیسے آئے ان میں سے کوئی بھی اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. اور دیکھیں جی ایلیجیبل نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ایسے ہی کو کر دیے نا کہ قانون جو بنائے گئے ہیں اور جو سٹیک ہولڈر اس کو بالکل لیا نہیں باہر کر دیا گیا سر, اور انہیں باہر کر کے اور وہ لوگ بیٹھ گئے ہیں. فار ایگزامپل ابھی میں کہوں تو ابھی کہیں گے کہ جی جو ایم پی ایز جاتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی بشپ سے بات چیت ہو گئی, پالی صاحب سے. میں ابھی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں پہلی دفعہ گیا ہوں, 4 سال سے میں پریسٹ ہوں, ایک میٹنگ نہیں. تو میں نے کہا ابھی تو آپ کی گورنمنٹ بھی ختم ہونے والی ہے, تو میں کہا آپ سیاست کرتے رہتے ہو. نہیں جی ہم انڈومنٹ فنڈ بنا دیا ہے تو 20 کروڑ تو نہیں دیں گے, ہم اوپر جو پروفٹ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ. کس کو دیں گے؟ اس میں لکھا ہوا ہے جو کہ وہاں پہ شرائط رکھی ہوئی ہیں, اس میں تو آل سینٹ چرچ کا ایک بھی بندہ اس کے ایلیجیبل نہیں ہے. وہ ایلیجیبل انہوں نے بلکہ ایسی باہر کر دیا اس کو, انہوں نے گیم کر دی انڈومنٹ فنڈ. میں نے کہا اچھا آپ نے جو کیلاش کا انڈومنٹ فنڈ بنایا وہ بھی بیچ میں انکلوڈ کریں نا. میں کہ وہ اقلیتوں کے لیے کرے, میں کہ اس کو 20 کروڑ نہیں, اس کو 50 کروڑ نہیں, 1 ارب روپیہ بنا دو, سب کو ایک ساتھ سب کو ایک ساتھ کر دو. تو نو کوئی پرابلم. کیلاش کے لوگوں کا الگ سے انڈومنٹ فنڈ, انہوں نے وہ مینورٹی نہیں ہے, وہ الگ سے فنڈ ہے. وہ لے رہا انہوں نے کیا ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہے نا غلط کرتے ہیں اور بیٹھ کے ان کو پتہ ہوتا نہیں ہے, پروپیگنڈے کرتے ہیں. آج 9 سال کے بعد ابھی آل تک سینٹ چرچ کے جو متاثرین ہیں کوئی بھی نہیں وہ ملا ابھی تک 20 کروڑ روپے کے لیے آج بھی جو ہے نا. اور ابھی یہ بس یہی کرتے ہیں کہ جی فلان ڈپارٹمنٹ کو کر دیا, ابھی اوقاف میں پڑے ہوئے ہیں, اوقاف میں کیا ونڈے دیں گے وہ 20 کروڑ. خیبر کو ٹرانسفر کیا انہوں نے 26 کروڑ روپے. تو بینک آف خیبر کو کیا, لیکن اوقاف والوں کے پاس ہی ہے نا, پیسہ تو نہیں کے پاس ہے نا. ابھی ان کے اوپر یہ بارگیننگ کرتے رہیں گے. ابھی فار ایگزامپل ابھی تک تو گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ ولیم سراج صاحب کے خاندان کو کتنا کمپنسیٹ کریں گے, ہیں جی. ابھی تو گورنمنٹ کا ایک آفیشل نے ایک بیان نہیں دیا کہ کیا دیں گے. جان تو واپس آ نہیں جاتی, وہ تو شہید ہو گیا, ان کے اہل خانہ کے لیے کچھ ان کے اہل خانہ کے لیے کیا کریں گے. ابھی تک تو اعلان نہیں, ابھی تو ایک زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا. اگر بلکہ ہمارے دل کو کھڑیں گے تو چھلنی ہم تو بولنے پہ آ جائیں گے, تو پھر یہ یہاں پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے. تو ہم تو اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ ہمارا وطن ہے, ہم نے اس وطن کو بچانا ہے. نہیں وطن تو ہے, لیکن اب یہ تو نہیں کہ ہم وطن کے اندر بیٹھے رہیں گے اور ہمارے منتخب نمائندے ہمارے نام کے پیسے لے کے پھر کسی اور کو دیتے رہیں گے. بس یہ کرتے ہیں, یہ کریں گے, جو بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے فنڈ کرتے ہیں, ان کے اوپر اپنے لوگوں کو بانٹتے رہتے ہیں, جو حقدار اس کو حق نہیں ملتا. شہزاد صاحب سمپل سوال یہ ہے کہ جو انڈومنٹ فنڈ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے, اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب نے کہا تھا, وہ فنڈ کیوں ایلیجیبل نہیں ہے آل سینٹ چرچ کے متاثرین کے لیے؟ سر جی ایلیجیبل تو آل سینٹ چرچ کے لوگ ہیں, کیونکہ وہ یتیموں کے لیے, بیواؤں کے لیے, ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے کیا کر دیا کہ باہر کر دیا ان کو. اب انہوں نے قانونی ایسی شک بنائی ہے کہ جی 18 سال سے نیچے نہیں. اب جو بچہ اس ٹائم 5 سال کا تھا تو 9 سال کا ہو گیا, یا جو 10 سال کا تھا وہ تو 18 سال. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جس نے اس وقت اگر ڈی سی سے تھوڑے سے پیسے بھی لیے ہوئے ہیں تو وہ بھی ایلیجیبل نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں کیوں ڈی سی کے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پیسے اس کو انڈومنٹ فنڈ میں ڈال دیں. کوئی عجیبہ طریقہ ہے شہزاد صاحب, اور یہ ہمارا ایک آوے کا آوا بگڑا ہے, اور بالکل کسی کو نہیں. اور یہ دیکھیں بھی بیچارے رو رہے ہیں, اے پی ایس والوں کو بھی کچھ نہیں ملا. ہاں جی, وہ بھی آج بھی آئے ہوئے تھے, ایک فیملی, ایک پیرنٹ آیا چرچ میں ہمارے پاس, جیسے تعزیت آخری جب دیدار کر رہے تھے تو ایک اے پی ایس کا والد آ گیا, بیٹی کا, شہید کا, اس کا آ کے تو آنسوؤں کے ساتھ تو کہتا جی تو وہ ہمارے غم میں شریک ہونے آیا. لیکن مجھے پتہ کیوں آیا تھا, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ شہید جو ہے نا وہ تو اللہ کے تعالیٰ حضور زندہ, لیکن پیارے تو روتے ہیں اپنے پیاروں کی جدائی میں. درد بہت زیادہ ہے, اگر درد پہ بات کرنے بیٹھے تو شاید وقت ہی پورا نہ ہو سکے. تھوڑا وقت ایک جملہ دہرانا چاہوں گا. علی محمد خان صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ جس مقتول کا قاتل نہیں ملتا اس کی ذمہ دار ریاست ہوتی ہے. تو سراج ولیم صاحب جو ہیں, اب ان کا قاتل کون ہے؟ علی محمد خان صاحب اس کا جواب دے دیں. پروگرام وقت ختم دے, اجازت راکید اللہ پامان.